اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے، کتبنا کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ تحقیق ہم نے لکھ دیا ہے فی الزبور، زبور کے اندر، من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ان الارض یرثھا، کہ بے شک یہ زمین اس کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، میرے وہ بندے، عبادی میرے وہ بندے، الصالحون جو صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، آخری آیت جو آپ نے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح سکرول کے اندر کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے۔ یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں، یہ زندگی عارضی ہے، اس سسٹم نے، یہ سارا نظام جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک دن اس کو لپیٹ دیا جانا ہے، ایک دن اس کا اختتام ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ایک نئی زندگی آئے گی، ایک نیا نظام آئے گا، نیا آسمان آئے گا، نئی زمین ہوگی، ایک نئی زندگی ہوگی، اور وہ نظام ہمیشہ ہمیشہ کا نظام ہوگا۔ اور قیامت کے جو منکرین تھے، اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ بھائی تم کہتے ہو انسان کی تخلیق دوبارہ ممکن نہیں ہے، ہم تو جس طرح پہلی دفعہ ہم نے تخلیق کی تھی دوبارہ ایسے کر دیں گے۔ پہلی دفعہ آسمانوں کو بنانا، پہلی دفعہ زمین کو بنانا، پہلی دفعہ انسانوں اور جنوں اور باقی مخلوق کو بنانا، یہ مشکل کام ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان کام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وعدن علینا، یہ اس بادشاہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، وہ اللہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ قوم کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر آگے یہی کہا انا کنا فاعلین، ہم کرنے ہی والے ہیں، یہ کام ہونے والا ہے، ہم نے ہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور کے اندر لکھ دیا ہے۔ زبور جو ہے یہ ایک تو آسمانی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے وہ کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی، اس کتاب کے اندر بھی ہم نے یہ بات لکھ دی تھی۔ اگر یہ اس سے مراد وہ ہے تو من بعد ذکر، ان دونوں لفظوں کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر کے بعد، یعنی اسی کتاب کے اندر جو موعظت اور ذکر اور پند و نصائح اور نصیحت کی باتیں تھیں، وہ بھی ان کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی ہے، یہ پیغام لوگوں کو سنا دیا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک یہ زمین، یہ بات جس کا ذکر کیا جائے کہ بے شک یہ زمین میرے صالح بندے اس کے وارث ہوں گے۔ اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یا تو ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ زبور سے مراد ہم زبور وہی کتاب لیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زبور ہی کی بات کیوں کی گئی؟ اس میں علماء پھر جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بڑے جلیل القدر بادشاہ بھی تھے، صرف اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک بڑے طاقتور بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہ کے ذریعے ایک اعلان کروانا، یہ لوگوں کو زیادہ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ ایک بڑے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ بھائی یہ زمین، اس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ بادشاہ کی بات پر لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات کی گئی۔ لیکن زیادہ مفسرین، علماء مفسرین کہتے ہیں کہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتاب، زبور کی یہ جمع ہے، اور اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں، کتابوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور من بعد ذکر کا مطلب پھر یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد تورات ہے،
کہ یعنی تورات کے بعد جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات کے بعد کون کون سی کتابیں اتری ہیں؟ انجیل اتری ہے، زبور اتری ہے، اور قرآن پاک اترا ہے، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کے اندر ہم نے یہ بات لکھ دی ہے۔ اور زیادہ مفسرین یہی کہتے ہیں، اور جو سیاق و سباق ہے نا، اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن پاک کے اندر نہیں یا کسی ایک آسمانی کتاب کے اندر نہیں، ہم نے یہ قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے ساری کتابوں کے اندر، ساری آسمانی صحائف جتنے بھی ہیں، ساری آسمانی کتب اللہ کی کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کے اندر ہم نے یہ بات لکھ دی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے اس بات کا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمین سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے بہت زیادہ مفسر تھے، قرآن کا علم رکھنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آخرت کی سرزمین جو ہے، جو جنت کی زمین، جو نیا نظام، اور سیاق و سباق کو دیکھے تو یہی مفہوم ہے کہ بھائی پیچھے اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس آسمان کو، اس زمین کو ہم لپیٹ دیں گے، ایک نیا نظام، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے علاوہ ایک نئی زمین اللہ رب العزت بچھا دیں گے، اس آسمان کے علاوہ ایک نیا آسمان آ جائے گا، اس سرزمین کے جو وارث ہوں گے وہ میرے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی جیسے قرآن نے ایک دوسری مقام پر اور متعدد جگہوں پہ اور بھی قرآن نے کہا وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کہ جب لوگ مسلمان نیکوکار لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا، جس نے ہمیں اس جنت کی سرزمین کا اور اس قیمتی سرزمین کا اللہ رب العزت نے ہمیں وارث بنایا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ رکھیں، یعنی اس زمین کی وراثت ہمارے پاس ہے۔ اور بار بار قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی اصل میں آپ کی وراثت وہ ہے، اصل میں آپ کا گھر آخرت کا گھر ہے، اصل میں آپ کا گھر جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، یہ دنیا، یہ آپ کی جائیدادیں، یہ آپ کا گھر، یہ آپ کی وراثت نہیں ہے، یہ آپ کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سرائے کی طرح ہے، جس طرح ایک سرائے ہوتا ہے، مسافر جاتے ہیں وہاں ٹھکانہ کرتے ہیں، پھر اپنی منزل کو چل نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہے یہ دنیا کی زندگی۔ آپ نے گھر بنایا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے، کل ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی اور بسیرا کرے گا اس پہ، پھر وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی اور رہے گا ان گھروں کے اندر۔ یہ جائیدادیں جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اور جن کے لیے لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے۔ آج ہم ان کو برت رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کل کوئی اور لے لے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں آپ کی وراثت کیا ہے؟ آخرت کی سرزمین، جنت کی سرزمین آپ کی وراثت ہے، اور اس کا وارث ہم اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے۔ یہی مناسب مفہوم ہے۔ اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پھر ایک وقت آئے گا، یعنی جو قیامت کے دن، قیامت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں نہ کوئی کچا گھر رہے گا، نہ کوئی پکا گھر رہے گا، یہ میرا دین دنیا کے اوپر پھیلے گا، یہ میرا دین پوری دنیا کے اوپر ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کو جو دین ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، ہدایت کا ایک نظام دے کر بھیجا ہے، یہ اس کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر پھیلانا ہے، پوری دنیا پر اللہ نے غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ زیادہ بات وہ پہلے والی ہے، اکثر مفسرین اسی کی طرف گئے ہیں کہ اس سرزمین سے مراد جنت کی سرزمین ہے، کہ بھائی اصل میں اگر اس سرزمین کی وراثت چاہتے ہو تو اپنے کردار کو صالحانہ بناؤ، اپنی سوچ اور فکر کو صالح اور نیک بناؤ، اپنے کردار کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے عقیدے کو صالح بناؤ،
کہ آپ کے عقیدے کے اندر اللہ کی توحید ہونی چاہیے، یہ صالح عقیدہ ہوگا۔ آپ کے کردار کے اندر صالحانہ کردار آپ کا ہونا چاہیے، آپ کی نظر صالح ہو، آپ کا سننا صالح ہو، ہر کام وہ اچھا اور جی اچھے کردار کے آپ مالک ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ جنت کی سرزمین اور جنت کی وراثت آپ کو ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ جو آج کل کے جو دور کے لوگ ہیں، جو قرآن کے اور قرآنوں کے اور حدیث منکرین حدیث خاص طور پر، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس سرزمین سے مراد دنیا ہی کی سرزمین ہے، اور صالح سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، صالح کا معنی وہ صلاحیت لیتے کہ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ زمین کی بادشاہت اسی کو ملے گی۔ یہ تشریح کرتے ہیں، سر سید احمد خان مرحوم نے بھی یہی تشریح کی ہے اس کی، حالانکہ یہ اللہ کے قاعدے اور قانون کے ٹوٹلی خلاف ہے، قرآن و حدیث کی باقی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو فرعون بھی بادشاہ بنا تھا، دنیا کے اندر تو نمرود بھی بادشاہ بنا تھا، اور پیغمبر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے فرعون کی بادشاہت کو چیلنج کیا تھا۔ اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ زمین کی اللہ تعالیٰ حکمرانی اور اقتدار اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو اس صلاحیت کو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں چیلنج کر رہے تھے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی صلاحیت کو کیوں چیلنج کیا؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کیوں قتل کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو کیوں اپنے ماتحت کیا تھا؟ تو یہ مراد بالکل قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس سے مراد وہی آخرت کی سرزمین ہے، اور انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس جنت کی سرزمین کے لیے محنت اور کوشش کریں، وہ آپ کی وراثت ہے، دنیا آپ کی وراثت نہیں ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس چیز میں لبلاغاً، بلاغ کا معنی ہوتا ہے اصل میں پہنچا دینا، جیسے اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ذرائع ابلاغ، وہ ذرائع جن کے ذریعے ایک آدمی اپنی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ اخبارات ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے، میڈیا جو آپ کا، یہ ذرائع ابلاغ ان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پھر ھذا جو ہے، ایک تو یہ اسم اشارہ اس طرف ہوگا کہ یہ جو اللہ نے خبر آپ کو سنائی ہے، یہ خبر یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، لقوم عابدین، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار اس دنیا میں بن کر رہیں گے، جو اللہ کے صالح اور نیک بندے اس دنیا میں بن کر رہیں گے، جو اللہ کی توحید پر یقین کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بسانے والے، اور اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے والے لوگ، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ تنوین جو ہے یہ تفخیم شان کے لیے ہے، عظمت کے لیے ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت عظیم خوشخبری آپ کو سنائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی بشارت آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ وہ جنت کی قیمتی سرزمین آپ کو ملنے والی ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں، اللہ اپنے آپ کو صالح بنا لیں، اپنے عقیدے کو اور اپنے کردار کو، تو اس نتیجے میں آپ کو یہ سرزمین ملنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ھذا کا اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو اللہ ہے، تو بلاغ کا معنی کفایت کرتے ہیں، بلاغ کا معنی کفایت بھی لغت میں ہوتا ہے، کہ یہ قرآن کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ پیغام اللہ نے جو کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے بھیجا، یہ قرآن پاک، یہ انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا چاہتا ہے، کسی چیز کی کمی اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ آپ کے اخلاقیات کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی معیشت کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے سارے معاملات، غمی، خوشی، نکاح، طلاق، ساری چیزوں کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے نظام عدل کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ نے اپنی ریاست کو، معاشرے کو کیسا بنانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اصول اور ضوابط بتائے گا۔ آپ دنیا کا کوئی معاملہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اس دنیا کے اندر، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو قرآن نے ڈسکس نہ کیا۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ بھائی اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن سے رہنمائی کریں۔ قرآن کے اندر سے آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے۔ تو یہ دونوں مفہوم مراد ہیں اس آیت سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کے جہان والوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جو جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ کب آئے گا، جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہ کب آئے گی، مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آئیں وہ اللہ کا عذاب اگر آپ سچے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ تو اس بات کے لیے نہیں ہے کہ قوم کے اوپر عذاب لیں، عذاب کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قوم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ کیسی رحمت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نظام لائیں، جو کتاب لائیں، یہ انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ جو سیرت اور سنت اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور جس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کے اندر مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کی عزت ہے، اسی کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ اگر مسلمان اس راستے کو چھوڑیں گے، نبی کے لائے ہوئے نظام کے خلاف زندگی گزاریں گے، اپنے معاشرے کی ترتیب ایسے بنائیں گے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بنائی تھی، تو پھر ان کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی امن اور سکون کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو ایسے بنا لیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا اور جو پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ تھے۔ وہ جو نظام لائے تھے اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ جس دنیا میں دیکھیں عدل و انصاف جو قرآن نے جس نظام کی بات کی ہے اس کے اندر رحمت ہے یا نہیں؟ اس کے اندر ہی امن اور سکون ہے۔ اس نظام کے اندر ہی ہر بات کے، ہر انسان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، بچوں کے چھوٹوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، بڑوں کے احترام کی بات کی گئی ہے، والدین کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اولاد کے حقوق کی، میاں بیوی کے حقوق کی، پڑوسیوں کے حقوق کی، یہ ساری باتیں دیکھیں۔ زکوٰۃ کے نظام کو دیکھیں، رحمت ہے یا نہیں؟ کوئی بھی نظام قرآن کا اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی جو آپ کی طرف پیغام لے کر آئے ہیں وہ رحمت ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام للعالمین کی بات کی ہے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، عالم بالا کے لیے بھی یہ رحمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور صرف جن و انس کے لیے نہیں، کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے حقوق کی بات بھی کی ہے۔ ایک اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، گردن جھکا دی اور اپنے مالک کی شکایت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی دیکھو اس اونٹ نے شکایت کی ہے آپ کی میرے پاس، اس نے کہا ہے میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے اور مجھے خوراک پراپر نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انسانوں کے حقوق کی بات نہیں کی ہے، صرف جنوں کے حقوق کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تمام مخلوق کی بات کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے جانوروں کی پیٹھ کو ممبر مت بناؤ کہ ان پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہو لوگوں کے ساتھ۔ بھئی کیوں ان کے اوپر بیٹھے ہو؟ ضرورت کے مطابق سواری کرو، اترو ان کی پیٹھ سے۔ تو یہ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں اور شاہراہوں کے حقوق بھی بیان کیے، درختوں کی بات بھی کی ہے کہ ان کو کیسے کاٹنا ہے، غیر ضروری نہیں کاٹنا ہے، ان کے نیچے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ راستوں کے حقوق کی بات کی ہے، بھائی اگر آپ بیٹھتے ہیں تو راستوں کے حقوق ادا کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں، صفائی کا انتظام کریں، کوئی راستے میں چیز آ جائے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو ہٹائیں۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کی ایک ایک چیز کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور پیغام یہی ہے کہ بھائی لوگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا نظام یہ تمہارے لیے رحمت ہے، قرآن آپ کے لیے رحمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت یہ آپ کے لیے رحمت ہے، یہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔